سوچو ایک ایسا انسان جس کے پاس اتنی دولت ہو کہ محل خریدنا، جزیرہ لینا یا دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیوں میں سفر کرنا اس کے لیے کوئی خواب نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہو۔ یہ کہانی ہے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کی، ایک ایسے لیڈر کی جس نے ریت کے شہر کو دنیا کے سب سے چمکتے ہوئے شہروں میں بدل دیا۔ آج دبئی کا نام آتے ہی ذہن میں برج خلیفہ، پام جمیرہ، ایمریٹس ایئر لائن، شاندار ہوٹل اور آسمان کو چھوتی عمارتیں آتی ہیں، مگر ان سب کے پیچھے ایک طاقتور شاہی خاندان اور ایک پرتعیش دنیا چھپی ہوئی ہے۔ شیخ محمد صرف دبئی کے حکمران نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم بھی ہیں، اسی لیے ان کا اثر صرف دبئی تک محدود نہیں بلکہ پورے خطے کی سیاست، کاروبار، سیاحت اور عالمی امیج تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کی اصل دولت کا اندازہ لگانا آسان نہیں، کیونکہ شاہی خاندانوں کے کئی اثاثے پرائیویٹ کمپنیوں، ٹرسٹ اور خاندانی ملکیت کے ذریعے رکھے جاتے ہیں۔ پرانی رپورٹس میں ان کی دولت 4 ارب ڈالر بتائی جاتی تھی، مگر 2021 کی ایک بڑی تحقیق میں ان سے منسوب اثاثوں کا اندازہ 14 ارب ڈالر لگایا گیا، جبکہ اصل رقم آج بھی واضح نہیں۔ اتنی دولت ہو تو لائف اسٹائل بھی عام نہیں رہتا۔ شیخ محمد کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں کا کلیکشن بتایا جاتا ہے۔ رولز رائس، مرسڈیز، بینٹلی اور نایاب گاڑیاں ان کے شاہی گیراج کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ وہ شو آف کے بجائے طاقتور اور آرام دہ ایس یو وی میں نظر آتے ہیں۔ دبئی میں شاہی نمبر پلیٹس خود ایک الگ اسٹیٹس سمبل ہیں، جہاں چھوٹا نمبر امارت اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ زمین پر ان کی دنیا اور بھی حیران کن ہے۔ دبئی کا زابیل پیلس ان کی سرکاری رہائش گاہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ ایک پورا شاہی کمپلیکس ہے جس کے گرد وسیع باغات، شاہانہ عمارتیں موجود ہیں۔ ایسے محل صرف باہر سے دیکھنے کی چیز ہوتے ہیں، لیکن اندر کی دنیا کا تصور بھی انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ دبئی میں شاہی خاندان سے منسوب پرائیویٹ ساحلی علاقے، جزیرے اور انتہائی محفوظ رہائش گاہیں بھی مشہور ہیں۔ پام جمیرہ اور جمیرہ کے قریب لگژری ولاز، پانی کے کنارے بنے محل اور ایسے مقامات موجود ہیں جہاں عام انسان قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ دبئی کی یہی دنیا اسے صرف شہر نہیں بلکہ دولت اور طاقت کا شوکیس بنا دیتی ہے۔ پھر آتی ہے سمندر کی بادشاہت۔ شیخ محمد سے منسوب مشہور سپر یاٹ دبئی تقریباً 162 میٹر یعنی 531 فٹ لمبی ہے۔ اس کی قیمت تقریباً 400 ملین ڈالر بتائی جاتی ہے۔ اس میں سوئمنگ پول، سنیما، ڈسکو، ہیلی پیڈ جمپ، واٹر ٹوائز اور سب میرین گیراج جیسی سہولیات بتائی جاتی ہیں۔ یہ صرف کشتی نہیں بلکہ پانی پر تیرتا ہوا شاہی محل ہے۔ لیکن ان کی دولت صرف عرب امارات تک محدود نہیں رہی۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ محمد اور ان سے منسلک اداروں کے پاس برطانیہ میں بہت بڑی زمینیں اور جائیدادیں موجود رہی ہیں۔ لندن، اسکاٹ لینڈ اور نیو مارکیٹ جیسے علاقوں میں ہزاروں ایکڑ زمین ان سے منسوب کی جاتی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یہ ملکیت 1 لاکھ ایکڑ کے قریب بتائی گئی، جس نے انہیں برطانیہ کے بڑے زمین مالکان میں شامل کر دیا۔ شیخ محمد کا سب سے بڑا شوق گھوڑوں کی دنیا ہے۔ انہوں نے گوڈو لفن قائم کیا، جو دنیا کی مشہور ہارس ریسنگ اور بریڈنگ ٹیموں میں شمار ہوتا ہے۔ دبئی سے لے کر برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور یورپ تک ان کا گھوڑوں کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ ان کے لیے ایک بہترین ریس ہارس صرف جانور نہیں بلکہ عزت، وقار اور عالمی مقابلے کی علامت ہے۔ ہوا میں سفر کی بات آئے تو وہاں بھی شاہی انداز نظر آتا ہے۔ ان کے پاس کسٹمائزڈ بوئنگ طیاروں تک رسائی بتائی جاتی ہے، ایسے جہاز جن میں عام سیٹیں نہیں بلکہ پرائیویٹ سویٹس، میٹنگ رومز، لاؤنجز اور مکمل سسٹم ہوتے ہیں، یعنی زمین، سمندر اور آسمان تینوں جگہوں پر شاہی آرام موجود ہے۔ مگر اس کہانی کا ایک سنجیدہ پہلو بھی ہے۔ 2021 میں برطانیہ کی عدالت نے شیخ محمد کو اپنی سابقہ اہلیہ شہزادی حیا اور بچوں کے لیے تقریباً 554 ملین پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ برطانوی تاریخ کے سب سے بڑے طلاق سیٹلمنٹس میں شمار کیا گیا۔ اس کیس نے دنیا کو شاہی خاندان کی پرتعیش زندگی کی ایک نایاب جھلک دکھائی۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ ایک انسان اتنی طاقت، دولت اور اثر کے ساتھ کس طرح جیتا ہوگا؟ شاید اس کا مکمل جواب کبھی عام لوگوں تک نہ پہنچ سکے، مگر اتنا واضح ہے کہ شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کی زندگی صرف ایک حکمران کی زندگی نہیں بلکہ جدید شاہی طاقت، دولت، کاروبار اور دبئی کے خواب کی کہانی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس طاقتور شخصیت پر بنائی جائے۔